اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ روشنی سب کے لیے، اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ہمارا یہ جو خوبصورت دین ہے اسلام، اس نے ہر رشتے کا اور اس رشتے کے مقام کا اور اس کا جو حق ہے اس کا تعین فرما دیا ہے، کیونکہ یہ فطری دین ہے، اور وہ رشتے جو فطری ہیں ان رشتوں سے فطرتاً محبت تو انسان کو ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کسی کی دنیا میں آنے سے پہلے اس کے والدین، اس کے جو گرد و پیش میں رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد خاص کر انسان کی نشو و نما، پرورش، اور بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی کے بعد جوانی سے بڑھاپے تک کا جو دور ہے، ہر دور کے لیے جہاں اس کی رشتوں کی نوعیت تبدیل ہوتی ہے، اس کا مقام جو ہے وہ فیملی میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، وہیں پھر اس کے حقوق، اس کی ضروریات، اس کے فرائض میں بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ سب سے جو اہم بات ہے، یعنی جہاں نسل تیار ہوتی ہے، جہاں کسی نسل کی بنیاد پڑ رہی ہوتی ہے، جہاں آنے والے مستقبل کے لیے آپ کو بہترین نسل تیار کرنے کا موقع میسر آتا ہے، وہاں ہے بچوں کی پرورش۔ آپ جب بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو اس میں بھی سب سے پہلے آپ کے سامنے جو مسئلہ ہوتا ہے، یا جو سب سے اہم چیز پیش نظر ہوتی ہے، وہ ہے بچوں کا حق۔ جب تک آپ کسی کو اس کا حق نہیں دیں گے، جب تک آپ کسی کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ تمہارا حق ہے جو تم تک پہنچ رہا ہے، اس وقت تک آپ اس پر فرائض کی ادائیگی کے لیے کوئی بھی حکم یا کوئی بھی قانون مسلط نہیں کر سکتے۔ کیونکہ دنیا میں چاہے دنیا کا کوئی یعنی عمرانی کوئی سلسلہ ہو، کوئی معاہدہ ہو، یا کوئی قانون ہو، یا پھر دین اسلام نے جو ایک قانون بنا کے دیا ہے، اس میں حقوق اور فرائض کی فضا متعین کر دی ہے، تعین کر دیا ہے کہ حق کیا ہے اور فرض کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات جو ہے، جہاں ہم حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں یہ بھی کہ ہم کسی سے اگر کوئی کام لے رہے ہیں، کسی پر کوئی فرض عائد کر رہے ہیں، تو وہ اس کا متحمل ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری گفتگو کرنے کا لب لباب یہ کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بچوں کے حقوق، اور بچوں کے حقوق کی نسبت سے ہمارے دین نے، قرآن حکیم نے، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تعلیمات ہیں، وہ ان تعلیمات کی نسبت سے ہم علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی محترم مفتیان کرام تشریف فرما۔ پہلی شخصیت ہمیشہ اس پروگرام میں ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں تسلسل کے ساتھ، یعنی آج پیر کے دن روشنی سب کے لیے میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کافی وسیع مطالعہ ہے ان کا، اور اسی نسبت سے یہ ہمیں ہر موضوع پر بہترین رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سر۔ دوسری شخصیت استاد محترم ہیں آپ بھی، اور آپ بھی دین کی جو اشاعت ہے، تبلیغ ہے، اس کی نسبت سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ابھی پروگرام سے پہلے بھی آپ سے جب ہماری گفتگو چل رہی تھی تو آپ یہی فرما رہے تھے کہ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم ڈیلیور کریں، لوگوں تک دین کا علم پہنچائیں۔ تو صاحب علم شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں سر نیازی صاحب پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، بڑا اہم موضوع ہے بچوں کے حقوق کی نسبت سے۔ یہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں ہر شخص کو بھی، اور گھر میں والدین کو بھی، سب سے پہلی جو ہمارے یہاں بچوں کی نسبت سے ایک آپ سمجھیں ادارہ ہے، تربیت گاہ ہے، وہ یہی ہے والدین اور گھر۔ تو والدین کو بھی پتہ چلنا چاہیے، سوسائٹی کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ پہلے تو ہم چاہیں گے کہ بچے جو ہیں وہ ہیں کیا دین اسلام کی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ بچوں کا تعارف کرائیے۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بتائیے کہ بچے کیونکہ مزاجن جو ہیں وہ نازک ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح ان کی پیدائش ہوتی ہے خلقتاً جو ہے وہ بھی بچے نازک ہوتے ہیں۔
تو دین کیا کہتا ہے ان کی نسبت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ شاید بھائی بچوں کے بارے میں ایک جملہ بڑا ہی عام مشہور ہے کہ بچے سارے ہی اچھے، اور باقی جو ہے وہ بچے اچھے ہی ہوتے ہیں۔ بچہ جس کا بھی بچہ ہے وہ ماں باپ کو تو پیارا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جس کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم رکھا ہوتا ہے، شفقت رکھی ہوتی ہے، یعنی جو ذوق سلیم اور طبع سلیم کا حامل ہو، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ایک تو وہ بندہ ہے نا کہ جس کے دل سے رحم نکال لیا گیا، وہ تند خو ہے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، ذوق سلیم اور طبع سلیم کے حاملین کی بات کر رہا ہوں۔ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوق سلیم عطا فرمایا اور طبع سلیم عطا فرمائی ہے اور عقل مستقیم عطا فرمائی ہے، وہ بچوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، وہ بچوں پہ شفقت کرتا ہے، بچوں سے پیار کرتا ہے، چاہے وہ اس کے اپنے بچے ہوں، چاہے جو ہے وہ دوسروں کے بچے ہوں۔ انسانوں کے بچے نہیں، بچوں میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ اٹریکشن رکھی ہے کہ کسی جانور کے بھی بچے ہوں تو وہ اچھے لگتے ہیں، پیار لگتا ہے۔ یہ انسان کی جو طبیعت اور جبلت اور فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، تو یہ ذوق سلیم کے جو حامل ہوتے ہیں وہ بچوں کی طرف اس طرح اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہوگا یہ ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے کی خلقتاً کمزوری کی، یعنی کہ پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ان میں ضعف رکھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، تو یہ بات بھی عقلاً و نقلاً ثابت ہے۔ عقلاً تو سب کا مشاہدہ ہی ہے، نقلاً کا مطلب جو ہے یہ وہ نقل چیٹنگ والی نہیں ہے۔ نقل کہتے ہیں کتاب و سنت سے کوئی چیز جو منقول ہوتی ہے اسے نقل کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم تک نقل کے ذریعے پہنچی ہے، منتقل ہو کر پہنچی ہے، امیٹیشن نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کو نقل کہا جاتا ہے۔ تو عقل کا معنی ہوتا ہے عقلی دلیل، اور اس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے نقلی دلیل، یعنی کتاب و سنت کی دلیل۔ تو اب کتاب و سنت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ضعف سے، کمزوری میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں قوت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں بچہ جب جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جنین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب بچہ شیرخوار پیدا ہوتا ہے، پھر شیرخوار ہوتا ہے، یہ ساری حالتیں اس کی ضعف والی ہیں، جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا اور پھر توانائی بخشی۔ یہ ہے جو ہے وہ خلقی کمزوری، جو پیدائشی کمزوری، پیدائشی ضعف جو ہے۔ پھر ہم نے مزاجن پوچھا ہے، فطرتاً بھی پوچھا۔ تو یہ مزاج ظاہری بات ہے، جب ایک چیز بندہ ہے، ایک جو بھی ذی روح ہے، جب وہ خلقی طور پر کمزور ہے، پیدائشی طور پر کمزور ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق بندے کی عمر کے ساتھ بھی ہے۔ تو جب عمر کم ہے، جب اس کی خلقی طور پر کمزور ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی طبیعت میں بھی کمزوری ہے، طبیعت میں بھی ضعف ہے، اس کے مزاج میں بھی ضعف ہے۔ اور اس پر دلالت کرتی ہے یہ چیز بھی کہ دیکھیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو صرف جو ہے وہ فیڈ کیا جاتا ہے، ماں کا دودھ دیا جاتا ہے، اور کوئی غذا اس کے لیے صحیح نہیں ہوتی۔ پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو سیریلیک دیتے ہیں، ٹھوس غذا، وہ شیر یعنی دودھ پیتا ہے، ٹھوس غذاؤں میں پہلے سیریلیک پہ چلاتے ہیں کوئی، اور اگر اس کو غذا جو ہے جو بڑے استعمال کرتے ہیں وہ اس کو دے دی جائے تو وہ اس کے لیے تو زہر ہے۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو عمر کا پروسیس ہے، تو مزاج میں بھی کمزوری ہے، صحت میں قوا میں بھی کمزوری ہے، ضعف ہے، جسم کے اندر بھی ضعف ہے۔ تو یہ سارا ضعف یہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے، کیوں ہم اس کو بیان کر رہے ہیں؟ اسی لیے بیان کر رہے ہیں، فوکس اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ ضعف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان پہ شفقت کی جائے، ان پہ رحم کیا جائے۔ یعنی جس کے اندر جتنا ضعف ہوگا، جتنی کمزوری ہوگی، اتنا ہی وہ رحم کا اور شفقت کا مستحق ہوتا ہے۔ تو بچے سب سے بڑھ کر شفقت کے اور رحم کے مستحق ہیں، اور اسی وجہ سے حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، عزت نہ کرے، توقیر نہ کرے۔ حضور جان عالم علیہ السلام ایک مرتبہ سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بچے تھے تو آپ کو پیار فرما رہے تھے سرکار علیہ السلام، تو ایک بندے نے دیکھا تو دیکھ کر کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو جو ہے بوسہ نہیں دیا، کسی کو نہیں چوما۔ تو سرکار علیہ السلام نے جواب میں جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا تو اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرے گا تو اللہ اس پہ رحم کرے گا۔ اور چونکہ بنیادی طور پر یہ بات خاص بچوں کے تناظر میں فرمائی تھی، ویسے تو یہ عام ہے، آپ نے جنرل جملہ ارشاد فرمایا، یہ سب کے لیے ہے کہ یہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرنی ہے، رحم کرنا ہے۔ لیکن چونکہ خاص جو سبب ورود ہے، جس طرح قرآن کے لیے شان نزول ہوتا ہے، ایسی حدیث کے لیے سبب ورود ہوتا ہے، تو
خاص جو حدیث کا سبب ورود ہے وہ چونکہ بچوں کے تناظر میں ہے، تو اس لیے بچوں کے لیے تو بطور خاص یہ بات ہے کہ ان پہ شفقت کرنی ہے، ان پہ رحم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ ارشاد فرمایا ثمرۃ فؤادی، دل کا پھل، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا لخت جگر، دل کا ٹکڑا، تو آپ یہ حدیث میں ثابت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا بیٹا یا بیٹی، بندے کا بچہ کوئی فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے استفسار فرماتا ہے قبضتم ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں جی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادی، کیا تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا، اس کو جدا کر دیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں حمیدہ کا وسترجا، اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے میری جنت میں، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، تو حمد والا گھر اس کو عطا ہوگا۔ تو یعنی ثمرۃ فؤادی موضوع استشہاد تھا میرا کہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا، کس طرح تعبیر فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو اس طرح بیان کیا قبضتم ثمرۃ فؤادی، بندے کے دل کا پھل۔ تو اس لیے دل کے پھل پہ شفقت کرنی چاہیے، رحم کرنا چاہیے۔ محترم مفتی ارشاد الدین سعیدی صاحب، آپ کی اجازت سے وقفے پہ جانا چاہتا ہوں، اور آپ کی بھی سر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے آج کا موضوع ہے بچوں کے حقوق۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور محترم مفتی ارشاد الدین سعیدی صاحب۔ آج کا سر موضوع اس پر جیسے کہ ابھی فرما رہے تھے محترم نیازی صاحب کہ بچے مزاجت جو ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، اور ان کا مزاج جو ہوتا ہے، ان کی طبیعت جو ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے ہمیں ان سے شفقت سے پیش آنا چاہیے، محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پرورش کے دوران بچوں کی اگر ان پر مشقت آمیز جو ہے رویہ ان سے روا رکھا جائے اور سلوک کیا جائے، یعنی ان سے مشقت لی جائے، ان کی طاقت سے کہیں زیادہ ان سے کام کرایا جائے، تو دین اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ جی، بہت اہم موضوع ہے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت ایک ذمہ داری بھی ہے، اور بلکہ صرف والدین کی ذمہ داری نہیں، ایک قومی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ اگر ہمیں آنے والے وقت میں اچھی نسلیں چاہیے، تربیت یافتہ نسلیں چاہیے، تو ہمیں اس پر ضرور غور و فکر کرنا ہوگا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اور ان کی تربیت کے تقاضے کیا ہیں۔ ٹھیک، جیسا کہ ابھی حضرت نے بھی فرمایا کہ بچے جو ہیں وہ نازک ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، پھر مزاج کے اعتبار سے بھی، اور صاحب زیر ان کی عقل بھی ابھی ارتقاء کے مراحل اور منازل طے کر رہی ہوتی ہے، جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی وہ نزاکت سے آگے طاقت کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اپنی سمجھ کے اعتبار سے بھی تو وہ ایک گرومنگ پیریڈ ہوتا ہے اس کا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس فیز کے اندر بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے گا یا انہیں کسی مشقت میں مبتلا کیا جائے گا، تو پھر ایک تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، ناروا سلوک ہوگا، دوسرا اس سے ان کی جو پنپنے، پرورش پانے اور آگے بڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ مفقود ہوتی چلی جاتی ہے، وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، خراب ہوتا چلا جائے گا۔ جی ہاں، مزاج بھی، اور پھر وہ جیسے سیکھیں گے وہ پھر ویسے ڈیولپ ہوں گے، اور آگے چل کر وہ ایسے ہی بیہیو کریں گے۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم ایشو ہے۔ اس کے اعتبار سے میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے بچے جو ہیں ان کے اوپر کسی بھی طرح کی مشقت رکھنے کو دین نے پسند نہیں فرمایا، لیکن ایک ہے انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کسی مشقت کا عادی کرنا، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ہم اعتدال کی راہ پر رہیں گے، ان کی طاقت سے زیادہ نہیں۔ ہاں، یعنی اعتدال کی راہ پر رہیں گے تو بچوں کی اچھی تربیت ہوگی۔ اعتدال کا نقطہ یہ ہے اگر تو ہم انہیں بالکل کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر وہ نرم و نازک مزاج والی ایک جنریشن تیار ہوتی ہے، سست ہو جائیں گے، اور وہ سست بھی ہوں گے، کاہل بھی ہوں گے، اور عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جتنی جسمانی توانائی رکھی ہے، جو عقلی توانائی رکھی ہے، وہ انرجی ان کی پالش نہیں ہو پائے گی، وہ گروم نہیں ہو پائے گی، لہٰذا وہ انتہائی نازک مزاج کے عادی ہوتے چلے جائیں گے، تو عملی زندگی میں جب جائیں گے تو پھر انہیں
تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور عین ممکن ہے ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑے. اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بچوں کو ذہنی طور پر اذیت میں مبتلا کیا جائے یا جسمانی طور پر کسی مشقت میں مبتلا کیا جائے. یہ لاجک وہاں جسٹیفائیڈ نہیں ہوگی کہ ہم انہیں مستقبل کے اندر کچھ ہارڈ شپ کا عادی بنانے کے لیے ان حالات سے گزار رہے ہیں. یہ ان جسٹیفائیڈ ہوگا. لہٰذا دیکھا جائے گا کہ جتنا ان کا جسم سہ سکتا ہے، جتنا ان کے مزاج میں گنجائش ہے، اتنا ہی ان سے کام لیا جائے گا اور ان کی ٹریننگ اور تربیت کے مراحل سے گزارا جائے گا. اچھا، یہ چیز جو ہے یہ پھر ویریٹ کرتی ہے. یہ علاقے کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے آپ ایک ہی رول کے ساتھ تمام بچوں کے نہیں کر سکتے ان کی تربیت. یہ کیس ٹو کیس ڈیفرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے. لہٰذا مختلف علاقوں میں جیسے دیہات کا اور شہر کے مزاج کا فرق ہوتا ہے، ایسے مختلف خطوں کا فرق ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اس کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا کہ بچوں کو کسی قسم کی ذہنی مشقت میں نہیں ڈالنا اور بچوں کو کسی قسم کی جسمانی مشقت میں نہیں ڈالنا جو ان کے لیے افورڈیبل نہ ہو، جس سے وہ تکلیف میں گزریں. جو بڑوں کا کام ہے بڑے کریں، جو بچوں کا ہے وہ بچے. سادہ سی اس کی ایک مثال دیکھیے حدیث مبارکہ سے. آقا علیہ السلام حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نماز پڑھایا کرتے تھے اور صاف ظاہر ہے کہ آپ کی اقتداء میں صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تو صحابیات بھی ان کے پیچھے صفوں کے اندر مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کرتی تھیں جماعت کے ساتھ. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کبھی، یعنی یہ روایت آپ کے بارے میں ہے کہ جب کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو آقا علیہ السلام نماز کو مختصر فرما دیتے. تو اس سے دیکھیے کہ وہ جو رونے، بچہ رو رہا ہے ماں کی جدائی میں، وہ تنہا اور الگ بیٹھا ہے، وہ تھوڑی سی اسے ذہنی مشقت اور اذیت سے گزرنا پڑا. تو وہ ایک طرف اللہ کی عبادت اور بندگی ہے جس کو اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسند کیا گیا ہے، مگر اس عبادت اور بندگی کے نتیجے کے طور پر بچے تک جو ذہنی اذیت جا رہی ہے اسے بھی آقا علیہ السلام نے گوارا نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام نماز کو مختصر فرما دیتے تاکہ مائیں جلدی اپنے فرض کی ادائیگی سے فارغ ہو کر دوسرے فرض میں مشغول ہو جائیں اور بچوں کو کیئر کریں اور ان کو اپنائیت دیں اور ان کو احساس اپنائیت دیں. تو دیکھیے جب اتنی سی مشقت اور اذیت بھی بچوں کے لیے دینا جائز نہیں ہے اور دوسری طرف نماز ہے، چاہے جائے کہ ہم اپنے معاشرتی معاملات میں اپنے مزاج کی وجہ سے بچوں کو کسی اذیت کے اندر مبتلا کریں یا انہیں ذہنی خوف میں مبتلا کریں، انہیں جسمانی اذیت میں مبتلا کریں، تو یہ کسی طور پر بھی اچھا عمل نہیں ہے اور اس کے مستقبل کے اوپر بڑے منفی اثرات پڑتے ہیں. ان منفی اثرات میں سے ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی صلاحیتیں جو ہیں وہ پروان چڑھنے کی بجائے دب سکتی ہیں، دفن ہو سکتی ہیں، ختم ہو سکتی ہیں، کمزور ہو سکتی ہیں. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کا ہر اس بڑے سے ریلیشن خوشگوار نہیں رہے گا جس نے بچپن میں اسے اذیت میں ڈالا ہوگا یا مشقت میں ڈالا ہوگا، محبت کا برتاؤ نہیں کیا ہوگا. لہٰذا گھر میں کوئی بڑا ہے، والد ہے یا کوئی اور ہے، مردوں میں سے ہے یا خواتین میں سے ہے، تو جب بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے تو آپ کا ان سے ریلیشن بھی اچھا ہوگا، ان کی تربیت بھی اچھی ہوگی، گرومنگ بھی اچھی ہوگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچے تھے اور آپ کی والدہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہی ہے، آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں. تو آقا علیہ السلام نے انہیں اپنی خدمت کے لیے قبول فرمایا، مگر اس سے مشقت ان سے کوئی نہیں لی. اور وہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں رہا، کسی کو کوئی کام اگر نہیں کیا تو مجھ سے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا، اور اگر میں نے کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا. تو جتنا آپ کمفرٹیبل رکھیں گے بچوں کو اور تربیت کے پروسیس سے گزاریں گے، نرم و نازک بھی نہ بنائیں اور انہیں دبائیں بھی نہ، اس اعتدال کے ساتھ بچے قوم کے لیے ایک مفید نوجوان نسل تیار ہوتی ہے. ماشاءاللہ. یعنی مشقت کا مفہوم تو وہاں آ جاتا ہے جہاں طاقت سے زیادہ آپ جو ہے وہ کام لے رہے ہیں. تو یقیناً بچوں سے اتنا ہی کام لینا چاہیے کہ ان کی صلاحیتیں جو وہ گروم بھی ہوں اور وہ آگے بھی بڑھ سکیں، اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ کام کر سکیں. سر اس میں ایک اور پہلو آ جاتا ہے مشقت. ایک تو وہ مشقت ہے جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، گھریلو امور کے حوالے سے ہے، کام کاج کے حوالے سے ہے. ایک باؤنڈیڈ ورک ہے، ملازمت جس کو کہتے ہیں. یہ جو بچوں کی ملازمت ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا مختلف سوسائٹیز میں کہ بچوں کو مختلف جگہوں پر کام پر لگا دیا جاتا ہے اور بعض کا کام واقعی مشقت اور مشقت سے بڑھ کر ہوتا ہے.
دین کیا احکامات اس حوالے سے صادر فرماتا ہے؟ دیکھیں شاید بھائی بچوں کی جہاں تک ملازمت کی بات ہے تو ملکی قوانین کے تحت بھی اس کی ممانعت ہے، چائلڈ لیبر کے باقاعدہ قوانین بنے ہوئے ہیں، اور دین متین بھی چونکہ ہمارا دین دین فطرت ہے تو وہ سارے فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر ہی احکام ارشاد فرماتا ہے۔ اچھا اب ایک بات یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ ایک ہے بالغ اور ایک ہے نابالغ۔ جب بالغ ہو جاتا ہے بچہ یا بچی تو ہمارے ہاں اسے بھی بچہ کہہ دیا جاتا ہے، عوام بولنے کے اندر گھر والے بالخصوص کہہ رہے ہوتے ہیں بچہ، کیونکہ عمر کم ہے۔ ہمارے نوجوان اور جوان کی تخصیص جو ہے اس کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ میں بالکل اسی طرح آ رہا ہوں کہ شرعی بنیاد جو ہے نا، چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں شریعت مطہرہ کے حوالے سے اور جو ہے اسلام کی دین کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک ہے ہمارا عوامی طور پر یا عرف عام کے اندر کم عمر کو یہ کہنا کہ بچہ ہے، یہ ہے الگ بات، اور ایک ہے جس کو شریعت بچہ قرار دیتی ہے وہ الگ ہے۔ شرعی طور پر بالغ پر بچے کا اطلاق نہیں ہوتا، بالغ بچہ نہیں ہے، بالغ سے جو کم ہے، جو بلوغ کو نہیں پہنچا وہ شرعاً بچہ ہے، اسے کہا جائے گا صبی۔ بالغ نہیں ہے تو بالغ کی ملازمت کے والے سے ہم بات نہیں کر رہے، بالغ کی ملازمت کرنا شرعاً جائز ہے ان شروط کے ساتھ کہ جن شروط کے ساتھ کسی بھی بڑے کی نوکری یا ملازمت جائز ہوتی ہے، ان شروط کے ساتھ بالغ کی ملازمت جائز ہے۔ نابالغ کی طرف آ جائیں، نابالغ کے اندر پھر ہم تقسیم کرتے ہیں، دو طرح کے بچے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں صبی لا یاقل، وہ بچے کہ جنہیں چیزوں کا معاملات کا زیادہ شعور نہ ہو، بہت چھوٹے بچے 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال چھوٹے بچے، اور ایک ہوتے ہیں صبی یاقل۔ سبھی عاقل ہوئے کہ جنہیں چیزوں کا شعور اچھی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے، سوجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے، بالخصوص جب کہ وہ مراہق ہوں۔ مراہق معنی یعنی قریب بلوغ کے قریب پہنچ گیا۔ مثال کے طور پر 7 سال سے آگے کی جو عمر ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 9 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، اب یہ مراہق ہوتے ہیں، بلوغ کے قریب یہ پہنچ رہے ہیں، تو اب یہ اچھا خاصا شعور رکھتے ہیں۔ تو جو سبھی لا یاقل ہیں، جسے سبھی غیر ممیز بھی کہا جاتا ہے، ان کی تو ملازمت کے ہم قائل نہیں کہ ان کو ملازمت بچے جو 7 سال یا اس سے کم کے ہیں۔ سر ہم اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک وقفے کے بعد آگے سے بات کریں۔ ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے آج کے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے، اور اس آخری سیگمنٹ میں بھی ہم وہی ہمارا موضوع ہے، یعنی بچوں کے حقوق، اور محترم مفتی محمد احسن نیازی صاحب سے، نوید نیازی صاحب سے ہم جو جاننا چاہیں گے وہ یہ ہے، جو سوال تھا کہ بچے جو ہیں ان سے اگر ملازمت کرائی جائے تو اس نسبت سے دین کے احکامات کیا ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ان کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو بالغ نہیں ہوئے تو وہ شرعی طور پر وہ بچے ہیں، تو ان میں ایک وہ ہیں جو سبھی لا یاقل ہیں، جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، یعنی 7 سال سے کم عمر کے بچے۔ دوسرے وہ ہیں جو سبھی یاقل ہیں، سوجھ بوجھ زیادہ رکھتے ہیں۔ تو جو چھوٹے بچے ہیں بہت زیادہ سبھی لا یاقل ہیں، ان کی ملازمت کے تو ہم بالکل قائل نہیں، ان کی ملازمت کی کسی سطح پر بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کی ملازمت کی اجازت دینا یہ ان بچوں کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور سوسائٹی کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ رہ گئے وہ بچے کہ جو سبھی یاقل ہیں، بالخصوص وہ جو مراہق ہیں، بلوغ کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ جب اس طرح کے بچے ہیں، ان کے لیے بھی ہم اصالتاً تو یہ بات کہتے ہیں کہ ان کو تعلیم فراہم کی جائے، تعلیم کے تربیت کے مراحل سے گزارا جائے، ملازمت نہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر جو ہمارے طبقات ہیں نا، طبقاتی تقسیم موجود ہے، ایک ہے آئیڈیلسٹک ہونا، آئیڈیلسٹک اپروچ، وہ ہے الگ، اور ایک ہے ریئلسٹک، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں۔ گراؤنڈ ریئلٹیز میں تمہارے ہاں یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں غریب لوگ ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اب جب وہ تعلیم کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، کوئی ان کی مدد بھی نہیں کر رہا، معاونت بھی نہیں کر رہا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس طرح اگر بیکار پھرتے رہیں گے، تعلیم تو حاصل کر نہیں رہے، بچہ بیکار ایسی پھرتا رہے گا تو جو ہے وہ آوارہ ہو جائے گا، بچے کے اخلاق خراب ہوں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں بچہ کوئی ہنر سیکھ لے، کوئی کام سیکھ لے، تاکہ جب یہ بالغ ہو جائے تو اس کے بعد یہ خود کمانے کے قابل ہو، خود اپنے نان نفقے کا بندوبست کر سکے۔ تو وہ اس کے لیے اسے کسی ایسی ملازمت پہ لگا دیتے ہیں کہ جو ملازمت بہت زیادہ مشقت والی نہ ہو، کہ جس کے اندر بچہ سیکھ رہا ہو۔ تو اس طرح کی ملازمت کی گنجائش ہے، لیکن اس ہنر سکھایا جا رہا ہے، ہنر سکھایا جا رہا ہے اس کو، اگر بچے کو آوارہ ہونے سے بچانے کے لیے، اور تعلیم کے آپ اخراجات برداشت نہیں کر پا رہے، اول تو ہم کہتے ہیں فرسٹ پرائرٹی تو یہ ہے کہ آپ اسے تعلیم دیں، ہنر بھی سکھائیں، لیکن ملازمت نہ کریں۔ رفائی ریاست میں تو دین نے یہی راستہ دکھایا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ایسے بچے اگر یتیم بھی ہیں تو ان کی پرورش کرنا، ان کی کفالت کرنا، یہ بالکل دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جہاں ایسے ذرا میسر نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے
ادارے جو ہے وہ ہاں اس طرح کی صورتحال ہے, طبقاتی تقسیم موجود ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق یہ ہے, تو اگر ہنر سکھانے کے لیے, بچوں کے اخلاق خراب ہونے سے بچانے کے لیے, اور اس بات کے لیے کہ بچہ بالغ ہو کر خود اپنے اخراجات اٹھا سکے اور کسی پہ بوجھ نہ بنے اور کہیں کسی فقیروں کے ساتھ یا بھکاریوں کے ساتھ لاحق نہ ہو جائے یا اس طرح کے کسی کام میں نہ پڑ جائے یا چوری ڈکیتی میں نہ لگ جائے, تو کسب حلال کے لیے اس کی عادت ڈالنے کے لیے اس ایسے بچے کو اگر کوئی ملازمت پہ لگاتا ہے تو ان شروط کے ساتھ وہ ملازمت جائز ہے جن شروط کے ساتھ بڑوں کی ملازمت جائز ہے. ٹھیک سر. اچھا سر, اب ملازمت یا بچوں کو, چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بعض جگہ بھیج دیا جاتا ہے کام سکھانے کے لیے بھی, یا گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے. سوسائٹی میں بچوں پر تشدد بھی ایک مسئلہ ہے, تو بچوں پر تشدد کرنے کی جو مذمت ہے اس نسبت سے دین کے احکامات کیا ہیں؟ دیکھیے, بچوں پر تشدد تو بالکل جائز نہیں, اور کسی پر بھی تشدد کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. اور بچوں پر تشدد کرنا اس سے زیادہ سنگین جرم ہے, شرعی اعتبار سے بھی, قانونی اعتبار سے بھی. اور یہ جو تشدد ہے اسی کی ایک شکل مشقت ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیے, کام کی ایک یہ ہے کہ کچھ کام سیکھنے کے لیے کچھ کرنا, ایک ہے کرنے کے لیے کچھ کرنا. بس یہاں فرق ہو جاتا ہے. سیکھنے کے لیے اگر بچوں کو کسی کام پہ لگایا گیا ہے اور وہ ان کی جسمانی, عقلی طاقت اور وسعت اور استعداد کے مطابق ہے, زیادہ نہیں ہے, اوور برڈن نہیں ہے, تو وہ جائز ہے, جیسے ہنر سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ کام کرنے کے لیے, ارننگ کے لیے ان سے کچھ کروایا جا رہا ہے, وہ ملازمت کے زمرے میں آتا ہے, وہ چائلڈ لیبر کے زمرے میں آتا ہے, وہ جائز نہیں ہے. وہ تو دنیا میں کوئی کہیں بھی جائز نہیں ہے. اور دنیا تو آج اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بچوں کے سے ملازمت یا مشقت لینا جائز نہیں. اسلام نے تو آج سے 1400 سال قبل آقا علیہ السلام نے اپنی سنہری سیرت مطہرہ سے جو ہمیں اسوہ عطا فرمایا ہے, اس میں بچوں کے ساتھ شفقت ہے, بچوں کے ساتھ محبت ہے, بچوں کی تعلیم اور تربیت سے پیار ہے, بلکہ بچوں کی تعلیم و تربیت کو جنت میں جانے کا سبب قرار دیا گیا ہے. اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا, اسے جنت نصیب ہو گئی, اسے آقا علیہ السلام راضی ہو گئے. تو جو بچوں کی کفالت کرے اور بچیوں کی کفالت کرے, جب اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے ان انعامات کا اعلان ہو رہا ہے, تو پھر یہ اسلام کے مزاج سے میچ نہیں کرتا کہ بچوں پر کوئی سختی کرے یا تشدد کرے یا ان سے مشقت لے. البتہ خدمت لی جا سکتی ہے, جیسے بچے گھر میں ہوتے ہیں, استاذ بھی خدمت لیتا ہے, والدین بھی خدمت لیتے ہیں, بڑے بھی خدمت لیتے ہیں, پر وہ خدمت بھی انہیں سلیقہ سکھانے کے لیے ہونی چاہیے, اپنی کام چوری کو چھپانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو اس کے اپنے اپنے مقام پر رکھا جائے, تو پھر بچے آج انہیں ہم سنبھال پائیں گے تو کل مستقبل میں وہ قوم کو سنبھالیں گے, وہ ملک کو سنبھالیں گے. اور اگر آج ہم بچوں کو نہیں سنبھال پائے تو پھر کل وہ ملک اور ملت کو نہیں سنبھالیں گے. اور پھر جو رویہ آپ نے ان کے ساتھ کیا وہ رویہ قوم اور ملک کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ, اس میں سب سے اہم رول ہے ریاست کا. صحیح سر. میں یہ بات اکثر کیا کرتا ہوں کہ اسلام انڈیویجولز کا مذہب نہیں ہے, بلکہ اسلام ریاست کا مذہب ہے, اجتماعیت کا مذہب ہے. ریاست جب تک کھڑی ہوگی اسلام کے پیچھے اور قوانین کے نفاذ کو لے کے آگے چل رہی ہوگی, تو پھر وہ ویلفیئر سٹیٹ ہوگی, پھر وہ خلافت راشدہ کی تصویر ہوگی. پھر وہاں کسی چھوٹے اور بڑے کے ساتھ ناانصافی اور اسے اذیت میں نہیں ڈالا جا رہا ہوگا. یہ رول ہمیں پیدا کرنا ہے. کب ہمیں بچے بھی اچھے ملیں گے, نوجوان نسل بھی اچھی. کیا بات ہے سر. سر ایک آخری سوال, وقت بھی بڑا کم ہے میرے پاس. بچوں کو خوف میں مبتلا کرنا, ڈرانا, دھمکانا, نفسیاتی طور پہ تباہ ہو جاتے ہیں وہ, دین کیا اس حوالے سے میں بتاتا ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ تشدد بھی اس کے ذیل میں ہی آ جاتا ہے, اور تشدد پہ جو ہے وہ حضرت نے بہت اچھی گفتگو کی. بس جو ہے وہ ایک جملے کے حوالے سے یہ کہ تشدد کو جیسے حضرت نے کہا نا حرام ہے, تو وہ جملہ تو اپنی جگہ بالکل درست ہے, لیکن کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ تشدد جو ہے وہ علی الاطلاق اس کو حرام سمجھ لے. ہم جس تناظر میں بات کریں تشدد کی, اسی کو حرام کہا جا رہا ہے. باقی جو مجرموں پر جو حدود و تعزیرات کا معاملہ ہے, تو وہ بھی تشدد ہی ہے. جب حدود نافذ کی جاتی ہیں تو وہ تشدد ہوتا ہے, تعزیرات نافذ کی جاتی ہیں وہ تشدد ہی ہوتا ہے. لیکن وہ تشدد تو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے, تطہیر کے لیے, اور وہ ضروری ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ جنرل بات ہو رہی ہے, یعنی کوئی اسے اس طرف نہ لے جائے کہ جو مجرموں کو سزائیں دی جاتی ہیں تو وہ بھی تو تشدد ہی ہے. تو وہ جو سزائیں ہیں وہ تشدد اپنی جگہ پر درست ہے, ویسے تشدد کرنے کی ممانعت ہے.
ہے. رہ گئی بات جو ہے ڈرانے دھمکانے کی، تو دیکھیں ڈرانا دھمکانا تو کسی کو بھی نہیں چاہیے، اور بچوں کو تو بالخصوص ڈرانا دھمکانا نہیں چاہیے، اور خوف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. اور بعض اوقات جو ہے ماں باپ بھی کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے بلا وجہ کا ڈر ان کے دل میں بٹھا دیتے ہیں کہ ادھر نہیں جانا، وہاں جو ہے وہ جن ہے، وہاں بھوت ہے. اب اس طرح کی چیزوں اندھیرے سے ڈرا دینا جو ہے وہ، تو آپ ان کو ویسے کسی چیز سے روکنا ہے تو مناسب انداز میں روکیں، ان کو اس طرح کے توہمات میں مبتلا نہ کریں. یہ بھی کچی عمر ہے، اس عمر میں جو پختہ ہو جاتی ہیں پھر بعد میں بڑے ہو جاتے ہیں تو بھی انہیں یہ ڈر جو ہے ان کے اندر مستقل جو ہے وہ راسخ ہو جاتا ہے، اور اس کی بڑی جو ہے وہ مضر اثرات پھر سامنے آتے ہیں. تو انہیں بچوں کو اس طرح کو ماں باپ کو بھی نہیں ڈرانا چاہیے. اچھا، ڈرانے دھمکانے کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ بعض اوقات لوگ نا اعتدال کا مظاہرہ نہیں کرتے. اعتدال رکھنا چاہیے کہ جس طرح ڈرانے دھمکانے سے منع کر رہے ہیں، خوف میں مبتلا کرنے سے منع کر رہے ہیں، جس طرح اس بات سے منع کر رہے ہیں کہ بچوں کو بے جا سزا نہ دی جائے، اسی طرح یہ بھی ملحوظ رکھا جائے کہ بے جا لاڈ پیار سے بھی بچنا ہے. اب یہ نہیں کہ بالکل بچے کو آپ کوئی بات سمجھا ہی نہیں رہے، بالکل لاڈ پیار میں بچہ ہے بعد میں سمجھ جائے گا، اور جہاں مناسب تادیب ضروری ہے آپ وہ نہیں کر رہے، بچہ بگڑ جاتا ہے. تو مناسب تادیب بھی ضروری ہے، اور شریعت نے بھی اس کی اجازت دی ہے. بلکہ سنن ابی داؤد کی تو بڑی مشہور حدیث ہے وہ، جس میں یہ فرمایا کہ بچہ جب جو ہے 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، مرو، اور جب وہ 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس پر فضربو، تو اس پر جو ہے اسے سزا دو بچے کو. تو یعنی سزا دینا بھی جہاں ضروری ہو مناسب انداز میں اعتدال کے ساتھ، جو اس کی حدود و قیود ہیں، باؤنڈریز ہیں، لمیٹیشنز ہیں، تحدیدات ہیں، ان کو ملحوظ رکھ کے سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور بعض صورتوں میں ضروری ہو جاتی ہے. تو اعتدال کو ملحوظ رکھا جائے، یعنی نہ تو ایسا مار دھاڑ کا جو ہے وہ انداز ہو کہ بالکل جو ہے وہ ماں باپ ڈریکولا بن جائیں اور بچے کی جو ہے وہ بچہ باغی ہو جائے بدک کر، اور نہ ہی ایسا لاڈ پیار ہو کہ جو ہے وہ بچے کی تربیت پہ اثر پڑے، بچے کے اخلاق پہ اس کا برا اثر پڑے. پھر بچوں کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بھی سکھائیں، بالخصوص چھوٹے بچوں کو، ان کو جو ہے آج کل ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ٹریجڈی ہے، انہیں سکھائیں گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے، تاکہ بچے جو ہے وہ اس سے بچ سکیں. یہ جس طرح کی ہریسمنٹ آج کل ہو رہی ہے، اور جس طرح کے جو ہے دل دوز سانحات ہو رہے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اب بچوں کو یہ تعلیم بھی دیں، انہیں بتائیں، سمجھائیں کہ بیٹا گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے، تاکہ اس سے بچ سکیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، محترم مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب. ناظرین کرام، بچے ہم عام طور پر عرف عام میں بھی کہتے ہیں نا کہ بچے پھول ہوتے ہیں، اور یہ پھول جب مہکتے ہیں تو ان کی خوشبو ہمارے پورے معاشرے کو، ہمارے گھر کو، ہمارے اپنے وجود کو مہکا دیتی ہے. اس مہک کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں کیئر کرنا پڑتا ہے. پھول جو ہے وہ اپنی شاخ پہ بڑا اچھا لگتا ہے، جب وہ کھلتا ہے اس میں تازگی ہوتی ہے. اس تازگی کو قائم رکھنے کے لیے بھی ہمیں آپ کو اسی محبت کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے جس کا یہاں تذکرہ ہوا. ان کی نشو و نما اس بہترین انداز میں کرنی ہے کہ جس کے بعد کل آنے والے کل کو ہم جس طرح خوشنما دیکھنا چاہتے ہیں، جتنا پیسفل دیکھنا چاہتے ہیں، جتنا ہنرمند دیکھنا چاہتے ہیں، جتنا مہذب اور تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، اتنی ہی ہمیں اپنی اولاد کو یا اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، تہذیب سکھانی ہے، تمدن میں رکھنا ہے، وہی تربیت دینی ہے، وہی نازکی قائم رکھنی ہے، وہی مشقت ان سے کرانی ہے کہ جتنی ان میں استعداد ہے. اس محبت کو قائم رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.